إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ شہنشاہ عالم کے اسم بابرکت اور کلام کے فیوز و فوائد کی کہانی عرش بری کے مبارک سفیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی زبانی۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے سفر میں ازل تا ابد روشنی کی چاہ رکھنے والے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ عز و جل کے مبارک نام سے آغاز کلام کرتے ہوئے اسی سے برکت طلب کرتا اور اپنے نفس و شیطانی شر سے بھی رب العالمین کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سنا ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلی گزارش یہی کرتا ہوں کہ اپنا موڈ خوشگوار کر لیں تاکہ میرا تکلم سماعت کے لیے گوارا بھی ہو، دلکش بھی لگے اور آخر میں کچھ حاصل بھی ہو۔ عزیزان گرامی قدر، سابقہ ویڈیو میں شہنشاہ عالم کے بابرکت اسم کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسم اعظم تھا اللہ۔ ساری مخلوق اسی ایک کی پیداوار ہے، کوئی مانے نہ مانے مگر اٹل حقیقت یہی ہے کہ وہی سب کا خالق و آقا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کا غلام و محتاج ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر آیت 15۔ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے محتاج اور فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریفوں والا ہے۔ آیت مقدسہ کی وضاحت کرتے ہوئے مسلم امہ کے مستند ترین امام اپنی تفسیر ابن کثیر میں رقم تراز ہوئے ہیں کہ اللہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ غنی ہے اور سب فقیر ہیں، وہ بے پرواہ ہے اور سب اس کے حاجت مند ہیں، اس کے سامنے ہر کوئی ذلیل ہے اور وہ عزیز ہے، کسی قسم کی حرکت و سکون پر کوئی قادر نہیں، سانس تک لینا کسی کے بس میں نہیں، مخلوق بالکل ہی بے بس ہے، غنی و بے پرواہ اور بے نیاز صرف اللہ ہے اور تمام باتوں پر قادر ہے، وہ جو کرتا ہے اس میں قابل تعریف ہے، اس کا کوئی کام حکمت و تعریف سے خالی نہیں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی شرع میں، تقدیروں کے مقرر کرنے میں، غرض ہر طرح سے وہ بزرگ و برتر اور لائق حمد و ثنا ہے۔ لوگوں، اللہ کو قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو غارت و برباد کر دے اور تمہارے عوض دوسرے لوگوں کو لائے۔ پھر سورۃ الرحمن آیت 29 میں بھی اسی طرح کے مضمون پر مشتمل اعلان عام، فضائے عالم کی بسیط فضاؤں میں لہروں میں تھر تھراتا ہوا ہر ذی روح کے گوشے سماعت سے ٹکراتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، یعنی پورا عالم آگاہ ہو کہ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مصیبت و آفات والوں کو رہائی بخشے، بیماروں کو تندرستی عنایت فرمائے، غم وہم دور کرے، بے قرار کی بے قراری کے وقت کی دعا کو قبول فرما کر اسے قرار اور آرام عنایت فرمائے، گناہ گاروں کی واویلا پر متوجہ ہو کر خطاؤں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو بخشے، زندگی وہ دے، موت وہ لائے، تمام زمین والے کل آسمان والے اس کے آگے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، چھوٹوں کو بڑا وہ کرتا ہے، قیدیوں کو رہائی وہ دیتا ہے، نیک لوگوں کی حاجتوں کا منتہا، ان کی پکار کا مدعا، ان کے شکوے شکایت کا مرجع وہی ہے، غلاموں کو آزادی، رغبت والوں کو عطیہ وہی عطا فرماتا ہے، یہی اس کی شان ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور وہ شان کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کا بخشنا، دکھ کو دور کرنا اور لوگوں کو ترقی اور تنزلی پر لانا۔ بات کو سمیٹنے اور کامل طور پر سمجھنے کے لیے قرآن عظیم ہی کی آیت پیش کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سو فرمان الہی ہے کہ فتبارک اللہ رب العالمین، یعنی برکت کا سرچشمہ اور منبع تنہا رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ گزشتہ ویڈیو بعنوان شہنشاہ عالم کا بابرکت اسم میں بتلایا گیا تھا کہ دین و دنیا کی کامیابی کی شاہ کلید یہ ہے کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور اس کے بابرکت کلمات کو ورد زبان رکھ کر اسے پکارا جائے تاکہ کوئی مشکل نہ رہے
رہے اور ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ بطور نمونہ ہم نے 4 منتخب کلمات کا ذکر کیا تھا جو اسم الہی پر مشتمل تھے۔ نمبر 1 حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نمبر 2 یا ذا الجلال والاکرام، نمبر 3 کلمہ تمجید، نمبر 4 لا حول ولا قوت الا باللہ تھے۔ اب اسماء الہی کے چند مزید بابرکت کلمات کے ساتھ ان کے پڑھنے کے فضائل و محاسن عرش برین کے مبارک سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر و مشکبار دہن مبارک سے ارشاد ہوئے ازلی و ابدی سچائی پر مبنی مسحور کن بیانات گوشے سماعت کیجیے، لیکن مقام ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیے جو خود شہنشاہ عالم نے سورہ فاتحہ کی شکل و صورت میں اپنی مخلوق کی جانب اپنے عظیم پیمبر و سفیر اور رسول العالمین کی وساطت سے بذریعہ نزول کلام الہی ارسال کی ہے۔ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے اور طریقہ دعا بھی، اور یہ کل عالم کی مخلوق کی ضرورت ہے۔ تو لیجئے سورہ فاتحہ کے بیان مضمون کو جاننے کی خاطر ہم اس کا منظوم ترجمہ پڑھتے ہیں جو شاعر سید صادق حسین کاظمی نے کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ منظوم ترجمہ سورہ فاتحہ۔ خداوند جہاں تیرے لیے تعریف ہے ساری، کہ لطف و کرم تیرا ہر انس و جاں پر جاری ہے۔ تو ہی مالک و مختار کل روز قیامت کا، ہر ایک ہم میں سے دم بھرتا ہے تیری ہی عبادت کا۔ ذات سے ہوتے ہیں ہم امداد کے طالب، تو ہی ہے جو ہمیں لے جائے راہ راست کی جانب۔ دکھا رستہ ہمیں انعام و نعمت پانے والوں کا، ہدایت پانے والوں کا، فضیلت پانے والوں کا۔ نہ ان کی راہ جن پر ہو گیا تیرا غضب طاری، کہ وہ گمراہ ہیں ان سے بچا لے ہم کو اے باری۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف بانٹ لیا ہے۔ اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، خدا فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ سے ڈرتے ہیں، اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ تیرے سوا کسی اور کی نہ ہم عبادت کریں، نہ ڈریں اور نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری تمام اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اسی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اسی سے مدد مانگو۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔